کچھ کہانیاں وقت کے کونے میں چھپی رہتی ہے، لیکن جب بھی یاد آتی ہے تو دل کی دیواریں ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک ایسا پیار جو خوشبو کی طرح سانسوں میں بسا رہا، مگر قسمت کے طوفان نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ یہ محبت محض دو دلوں کا رشتہ نہیں تھی، یہ عبادت، یہ دعا، یہ زندگی تھی۔ مگر زندگی نے سکھایا کہ کبھی کبھی ہم جسے اپنی جان سمجھتے ہیں وہ ہمارے نصیب سے چھین لیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ یہ دل کو چھو لینے والی داستانیں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ بارش کے قطرے چھت سے ٹپک کر آنگن میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رہے تھے۔ آمنہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی اور دل میں وہ طوفان جو برسوں پہلے شروع ہوا تھا۔ خط پر لکھا تھا، اگر کبھی میں نہ رہوں تو یہ یاد رکھنا کہ تم میری آخری دعا ہو۔ یہ الفاظ زید نے لکھے تھے، وہ زید جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھا۔ 2 سال پہلے پہلی ملاقات۔ قصبے کے کنارے پر ایک پرانی لائبریری تھی جس کے دروازے پر دھول جمی رہتی تھی۔ زید اکثر وہاں آتا تھا، کتابوں میں گم رہتا۔ اس دن وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا جب دروازہ کھلا اور ایک ہلکی سی ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ آئی، آمنہ۔ سفید دوپٹہ، سادہ لباس اور ہاتھ میں پرانی کتابیں، اور آنکھوں میں وہ معصومیت جسے دیکھ کر دل کانپ جائے۔ زید نے پہلی بار اسے دیکھا اور کتاب کا صفحہ وہیں رک گیا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور بس وہ لمحہ دل کی دیواروں پر نقش ہو گیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ۔ اگلے دن پھر وہیں، پھر اگلے ہفتے، اور پھر ہر شام کتابوں کی شیلف کے بیچ، بارش کے دنوں میں کھڑکی کے پاس، اور کبھی کبھی لائبریری کے باہر چائے کی چھوٹی سی میز پر ان کی ملاقاتیں کہانیاں بننے لگی۔ زید کو معلوم ہوا کہ آمنہ کو شاعری پسند ہے۔ وہ فیض احمد فیض کے اشعار پڑھتی اور زید اسے سناتا رہتا۔ کبھی وہ کہتی، محبت میں عجیب کشش ہے جو دل کو توڑ کر بھی دل میں رہتی ہے، اور زید خاموش ہو کر اسے دیکھتا، جیسے اس لمحے دنیا کی ہر چیز رک گئی ہو۔ ایک دن کا وعدہ۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی، دونوں لائبریری کے باہر کھڑے تھے۔ زید نے کہا، آمنہ، اگر کبھی تم نے مجھ سے دور جانا چاہا تو بس ایک بار کہنا، میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آمنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، زید، اگر کبھی جانا ہوا تو یقین کرو وہ میری مرضی نہیں ہوگی۔ طوفان۔ پھر وہ دن آیا جب آمنہ کئی دن لائبریری نہیں آئی۔ زید نے ڈھونڈا، پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ 5ویں دن وہ اچانک آئی، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد۔ زید، میرا نکاح طے ہو چکا ہے۔ زید کی دنیا رک گئی۔ کیسے؟ تم نے کچھ نہیں کہا؟ یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، بابا کی مرضی ہے اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی۔ آخری ملاقات۔ نکاح سے ایک دن پہلے وہ لائبریری کے پچھلے باغ میں ملے۔ بارش ہو رہی تھی، زمین پر پانی جمع تھا، لیکن دونوں کو پرواہ نہیں تھی۔ آمنہ نے کہا، زید، وعدہ کرو میری یاد کو کبھی برا نہیں کہو گے۔ زید نے ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں دعاؤں میں یاد رکھوں گا زندگی بھر۔ اس نے جیب سے ایک خط نکالا، زید کے ہاتھ میں رکھا اور چلی گئی۔ وہ خط وہی تھا جو آج 2 سالوں بعد آمنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 2 سالوں بعد دوبارہ ملاقات۔ آمنہ کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو چکا تھا۔ قصبے کے بازار میں ایک دن زید ملا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے وقت نے سب کچھ لوٹا دیا ہو، مگر دلوں میں زخم ابھی تازہ تھے۔ زید نے دھیرے سے کہا، آمنہ،
अब कोई रोक तो नहीं रहा। आमना की आंखों में आंसू आ गए। रोकने वाला तो नहीं, मगर दिल अब हार चुका है। जैद, मैं थक गई हूँ। अंजाम। चंद महीनों बाद आमना बीमार पड़ी। जैद दिन रात उसके पास रहा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात आमना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जैद, अब मैं जा रही हूँ और ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ। जैद के आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ न कह सका। आमना ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, ये बस दूसरी दुनिया में चली जाती है। और अगले लम्हे उसकी सांसें उखड़ गई। जैद वहीं बैठा रहा, हाथ में वही पुराना ख़त और आंखों में वही बारिश। यह कहानी सुनने वाला खामोश हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत की असल कीमत हमेशा दिल ही चुकाता है। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत और दर्द भरी दास्तानें आप तक लाने का मकसद ये है कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके प्यार को देखें, उसकी खुशी को देखें। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है, और सच्चा और असल प्यार यही है। प्यार पा लेना असल प्यार नहीं है, वो है ज़िद पूरा करना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों अहबाब में हमारे चैनल के लिंक को भी ज़रूर शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर अवेयरनेस के लिए भी वीडियोस बनाई जाती है, जो समाज के अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें।